اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ آیات 55 to 57۔ انشاءاللہ اس کی ہم پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نؤمنا ہم ایمان لائیں گے۔ شروع میں نون ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے ٹرانسلیشن میں ہم لکھتے ہیں ہم ایمان لائیں گے، لا لیے کا تمہارے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لا کا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ اللہ کو جہرتاً روبرو آمنے سامنے، فَأَخَذَتْ کا معنی ہوتا ہے پکڑ لینا، اور شروع میں فا ہے تو پھر پکڑ لیا کم تمہیں، الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑکنے، اور انتم تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ آیا نمبر 56۔ ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تمہیں، اتنا کچھ کیسے اس میں سے آ گیا؟ بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اس کے آگے دیکھیں نون ہے تو اس کے معنی ہم نے، کم اینڈ پہ ہے تمہیں، من بعدی بعد، موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ آیا 57۔ اور ظللنا سایہ کیا ہم نے، نون الف اینڈ پہ ہے تو ہم نے، علیکم تم پر، جیسے ہم سلام میں بھی کہتے ہیں السلام علیکم، پھر کہتے ہیں وعلیکم، تو تم پر، الغمامہ بادلوں کا، اور انزلنا اتارا ہم نے، نون الف اینڈ پہ ہے تو ہم نے، اور درمیان میں کیا ہے انزلہ نازل کرنا یا اتارنا، علیکم تم پر، المن من کے معنی احسان کے بھی ہوتے ہیں، یہاں پر ہم من ہی لکھیں گے کیونکہ آگے بات ہو رہی ہے والسلویٰ، اور سلویٰ اس کو ہم دیکھیں گے تفسیر میں کہ کیا چیز ہے۔ کلو کھاؤ، من سے، طیباتی پاکیزہ چیزوں، ماں جو رزقہ کیا ہوتا ہے؟ رزقہ کہتے ہیں رزق کو، اردو میں بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں، اس کے بعد آگے نون ہے تو رزق نا رزق دیا ہم نے، اینڈ پہ کم ہے تمہیں، اور ماں نہیں، ظلمونا ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیا نمبر 55 میں اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے جو جرائم ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک جو جرم اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ، جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا اور پھر وہاں پر ان کو وہ تختیاں دی گئی تھیں تورات کی، تو جب وہ تختیاں لے کر واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو پایا بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے، تو پھر انہوں نے سامری کو بلا کر پوچھا کہ
جو بھی وہ واقعہ چل رہا تھا کہ یہ کیا تم نے کیا، ساری اس سے انہوں نے باز پرس کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس بچڑے کو جلا کے رکھ دیا اور اس کی راکھ جو تھی وہ سمندر میں بہا دی گئی۔ تو انہوں نے اپنے بھائی یعنی کہ ہارون علیہ السلام جو تھے ان کو اس جرم سے بری کر دیا، کیونکہ یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو ہارون علیہ السلام کو ایک طرح سے اپنی جگہ پر وہ ایک انچارج بنا کر گئے تھے کہ آپ پیچھے سب معاملات کے خیال رکھنا۔ تو جب وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ تو اس طرح کے کام میں پڑ گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام سے ہی پوچھنا تھا کہ میں تو آپ کو یہاں پہ انچارج بنا کے گیا تھا، تو یہ آپ نے میرے پیچھے کیا کام شروع ہو گیا اور آپ اس کچھ کہہ ہی نہیں رہے تھے۔ تو اس پر پھر انہوں نے بتایا کہ میں ان کو منع کرتا رہا لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ تو جب اس طرح سے انہوں نے اپنی بات بتائی تو پھر انہوں نے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس جرم سے بری کر دیا، کیونکہ انہوں نے تو روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ تو اسی طرح پھر باقی جو قوم تھی ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی، لیکن کس طرح سے قبول ہوئی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، آپ کو ابھی بھی یاد ہوگا کہ ہم نے 3 طرح کے لوگ دیکھے تھے اس میں۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بالکل بھی اس کی پوجا نہیں کی تھی، یعنی کہ وہ سامری کی باتوں میں نہیں آئے تھے اور انکاری ہو گئے تھے اس چیز سے، اور ایک وہ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تیسری ٹائپ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ تو پوجا کی تھی اور نہ ہی انہوں نے اس کو ریفیوز کیا تھا، یعنی کہ وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کیا تھا، لیکن جو لوگ اس کام کو کر رہے تھے انہوں نے اس کو برا بھلا بھی نہیں کہا تھا، وہ اپنے حال میں مگن، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ جو پہلی ٹائپ کے لوگ تھے کہ جنہوں نے خود تو ایسا کام نہیں کیا بلکہ وہ خود نہیں بھی کرتے تھے اور ساتھ میں منع بھی کرتے تھے، جو لوگ کر رہے تھے یہ ان کو روکتے بھی تھے کہ یہ کام مت کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کو منع کیا کرنے سے اور وہ خود بھی نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو شرک کر رہے تھے ان کو قتل کرایا، اور اس طرح سے ان کی جو تھی توبہ وہ قبول کی گئی۔ یہ ایک سزا تھی جو ان کو دی گئی تھی اس طریقے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں، اور بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پرستش کی ہے اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں کہ جو کام انہوں نے کیا ہے کہ یہ بہت غلط کام تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ جب وہ اپنی مقرر جگہ پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پہ ہرگز یقین نہیں کریں گے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم صرف اس صورت میں یقین کریں گے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تب تک ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے۔ اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ وہ ان کو اپنے پیغمبر تو مانتے تھے، لیکن یہاں پر وہ اپنے پیغمبر کو مانتے ہوئے بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے، ان کی اس بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ ہم آپ پہ یقین نہیں کر سکتے جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں۔ تو یہ بات اتنی بڑی تھی اللہ کی نظر میں کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بطور سزا بجلی گرا دی، اور جب بجلی گری ان پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی بجلی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز پہ بھی پڑتی ہے وہ چیز جل کے بھسم ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ بھی مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر تو مانتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ وہ جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول ہیں آپ کو تو آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان لینی چاہیے کہ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، آخر وہ اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر چنا ہے تو کسی ریزن سے چنا ہے نا۔ اب اگر آج کل بھی ہم دیکھیں تو کتنا بڑا ایک پرابلم جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے مسلمز کے بچے ہیں، کئی لوگ ہمیں ایسے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ کتنے ہی لوگ ہمیں آج کل ایسے سننے میں ملتے ہیں کہ جو لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں،
اس بات سے یہ اب انکاری ہو جاتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے. کیونکہ کیا ریزن ہے کہ ہم اسی چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا, ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا, ہمیں نظر آنا چاہیے. سینگ از بلیونگ, ہمیں نظر آئے گا تو ہم مانیں گے. جب تک ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط چیزیں ہیں, کیونکہ مومن جو ہوتا ہے, ہم نے سورہ بقرہ کے ہی شروع میں دیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو غائب پر ایمان لے کر آتا ہے. تو یہ چیزیں غائب سے ہیں لیکن ہمارا ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور جو کام انہوں نے کیا تھا آج کل ہم لوگ بھی, ہماری جنریشن بھی اسی طرف چل نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, ہمارے بچوں کو, آنے والی جو جنریشنز ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. ایسے شکوک و شبہات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ کبھی ہم بھی اس طرف سے اس طرح سے سوچنے لگ جائیں کہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ, نظر کیوں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, دین میں استقامت عطا کرے, آمین ثم آمین. تو یہاں پر اب دیکھا جائے اگر تو یہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے تو یہ ایک طرح سے مخاطب جو ہیں یہاں پر وہ یہود, مدینہ کی یہود ہیں. یہ کام جو تھا یہ مدینہ کی یہودیوں نے تو نہیں کیا تھا نا, تو یہ کام تو کیا تھا ان کے آباء و اجداد نے, ان کے فور فادرز نے یہ سب جو کام کیے تھے. لیکن یہاں پر ان کو جو بتائی جا رہی ہے یہ بات, اس کا کیا ریزن ہے بتانے کا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد نے جو کام کیا وہ برا کام تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے جو اس کی بچڑے کی پوجا شروع کر دی, یا جس طریقے سے وہ اپنے نبی کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے. تو یہ چیز جو تھی یہ بری تھی. اور یہ والے جو یہود تھے جو مدینہ میں تھے اس وقت, یہ اس کو برا نہیں جانتے تھے, یہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے تھے, بلکہ یہ اس پہ فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ جو بھی کچھ ہے ہم اس پہ پراؤڈ تھے. تو جب بھی اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی برائی کو برائی نہ جانے تو وہ بھی ایک طرح سے برائی کرنے والوں میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف تھیں وہ خود تو بدکار نہیں تھیں, خود تو غلط کام نہیں کرتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بچنے کی باری آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوط علیہ السلام کو کہ آپ اپنے اہل کو لے کر, اہل خانہ کو لے کر یہاں سے راتوں رات نکل جائیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات مینشن کی تھی کہ آپ کی بیوی جو تھی وہ پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے ان میں تھی, تو وہ نہیں آ سکی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں اسکیپ کروایا تھا. تو حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیٹیاں تھیں جو نکل کے گئے تھے. اور بیوی کے نہ آنے کی کیا ریزن تھی؟ کیونکہ وہ تو خود تو خراب نہیں تھی, وہ خود ایسے کوئی کام نہیں کرتی تھی, کیونکہ کسی بھی پیغمبر کی جو وائف ہے وہ ایسی بدکار نہیں ہو سکتی. لیکن اس کی ریزن کیا تھی کہ وہ ان کو برا نہیں جانتی تھی کہ میری بستی کے لوگ یہ ایک غلط کام کرتے ہیں, اور وہ اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتی تھی. تو وہ کرتی تو نہیں تھی, لیکن چونکہ اس کو وہ برا نہیں جانتی تھی, جس کی وجہ سے وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئی جو اس برائی کو کرتے تھے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی آئی اوپننگ چیز ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں جب کسی بھی چیز کو دیکھیں, کہیں پہ کوئی برائی ہو رہی ہے, تو اس برائی کو آپ اپنے دل میں برا جانیں. کیونکہ جب آپ اس برائی کو دل میں برا نہیں جانیں گے, آپ اس کو ایڈمائر کریں گے, تو آپ کا ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں ہو جائے گا جو ایکچوئل اس کو کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو کرنے والے کو تو چلے گناہ ملے کہ اس نے تو ایک طرح سے انجوائے بھی کیا, پھر اس کو گناہ اس چیز کا ملا, لیکن ہم لوگ جو اس کو دور سے ہی بیٹھے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے تو وہ چیز لذت بھی محسوس نہیں کی, لیکن آپ کو گناہ میں برابر کے شامل ہو گئے صرف اس کو اپریشیٹ کرنے یا اپنے دل میں اس چیز کو ایک جاننے کے لیے کہ ہاں یہ بھی اچھی چیز ہے, ہم تو کر ہی نہیں سکتے, لیکن یہ کتنے اچھے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم کون سی چیز کے نیچے کیا کامنٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہر چیز جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, ایون ہمارے دلوں میں جو چیز ہوتی ہے اللہ کو پتہ ہے, اور وہ ہماری چیزیں جو ہیں لکھی جاتی ہیں. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ کوئی پوسٹ ہے اور آپ نے اس کے نیچے اپنا بھی کامنٹ دے دیا ہے اسی طرح کا, تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز ہماری لکھی جائے گی.
پھر اور کیا چیز یہاں پر اب ان کا ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ جب یہ سٹارٹ ہی ہو رہی ہے آیا تو کس طریقے سے بلا رہے ہیں اپنے پیغمبر کو. کیا کہہ رہے ہیں اپنے پیغمبر سے؟ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ. کس سے بات کر رہے ہیں؟ کسی دوست سے تو بات نہیں کر رہے آپ، اپنے کسی کلاس فیلو سے بات نہیں کر رہے، کسی رشتہ دار سے بات نہیں کر رہے کہ آپ کا کوئی بہت اچھا بڈی ہے، آپ کا کوئی بہت قریبی دوست ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، کزنز ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں، ان میں تو آپ اس طریقے سے نام لے کر بلائیں. لیکن یہ جس سے بات کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے رسول ہیں. آپ اللہ کے رسول کو اس طرح سے مخاطب نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، وہ چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. تو ان کا بلانے کا سٹائل اس طرح سے تھا کہ وہ کس طریقے سے ان کو بلاتے تھے کہ اے موسیٰ کر کے بلاتے تھے. اور یہ بہت ہی غلط سٹائل ہے کسی کو بھی بلانے کا، جبکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب جو ہے وہ اس طرح نہیں اجازت دیتا. ہم تو اپنے بڑوں کی بھی جو ہے رسپیکٹ کرنے والے ہیں کہ جب ہم اپنے بڑوں کو بلائیں، اپنے بڑوں سے بھی بات کریں، مخاطب ہوں، تو ان کے ساتھ بھی ایک ادب والا معاملہ کرنا چاہیے، ایسے نام لے کر نہیں بلانا چاہیے. اسی طرح آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ اپنے ٹیچرز کو بھی نام لے کر نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ دیر از اے رسپیکٹ. تو اسی طرح پیغمبر کو کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو آپ اس طریقے سے بلائیں؟ تو یہ بھی ایک ان کا بہت غلط انداز تھا بلانے کا. اور یہ ایک دفعہ انہوں نے نہیں کیا، وہ زیادہ تر وہ بلاتے ہی اس طریقے سے تھے، کیونکہ قرآن میں ملٹیپل جگہ پہ اس طرح سے ہی ان کی بات اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہے کہ وہ ان کو بلاتے ہی اسی سٹائل کے ساتھ تھے. اگر اس کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کمپینینز تھے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام جو تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلایا کرتے تھے. جب بھی ہمیں کہیں ان کی بات کوٹڈ ہمیں پتہ چلتی ہے تو کس طرح سے پتہ چلتی ہے؟ یا رسول اللہ کہہ کے بلایا کرتے تھے. کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہا یا محمد. دس از سو بیڈ کہ ہم اس طریقے سے بلائیں. تو یہ ایک بات ہوتی ہے رسپیکٹ والی کہ اللہ کے پیغمبر جن کو اللہ نے چنا ہے وہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہی رسپیکٹیبل ہونے چاہیے، ان کو ہم عام لوگوں کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے. تو بڑوں کو بھی اسی سینس میں، جو ہمارے بڑے ہیں ان کی بھی رسپیکٹ میں ہمیں انہیں ادب سے بلانا چاہیے، ان کے ناموں سے نہیں بلانا چاہیے. ٹیچرز کو بھی اسی طرح سے کر کے نہیں بلانا چاہیے. اب انہوں نے یا موسیٰ کہہ کر کیا کہا آگے؟ یا موسیٰ کہہ کر انہوں نے آگے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا. ان کی اس ڈیمانڈ پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر بجلی کے ساتھ ان کو پکڑ لیا، یعنی کہ بجلی کے ساتھ عذاب ان کو دیا. اور بجلی کا ورڈ جو یہاں پہ یوز ہوا ہے وہ ہے صاعقہ. صاعقہ جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں شدید ہلاک کر دینے والی آواز، اور اسی طرح اس کے معنی میں جلانے والی آگ بھی آتی ہے. پھر اور اس میں کیا ایک آتا ہے بجلی کی کڑک کو بھی کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں. تو یہی اب تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی کوسچن کیا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہی کوسچن بنی اسرائیل نے بھی کیا. پھر ایسے کیوں ہوا کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے بجلی کی کڑک ان پہ کر دی، ان کو جلا کے مار دیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا؟ تو اس کی ریزن کیا ہے کہ جو ہمیں اس میں عمل کی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بات تو ایک ہی ہوتی ہے. سم ٹائم دو لوگ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فرق کس چیز کا ہو جاتا ہے؟ ہماری انٹینشن کا اور ہمارے سٹائل کا، کہ بات کس طریقے سے کی گئی ہے. ہمارا بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ایک ٹونٹنگ وے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہی بات، اور سم ٹائم ہم وہی بات ایک رسپیکٹ میں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا وہ کچھ ایسا شک کے بیس پہ نہیں کیا تھا کہ ان کو کوئی ڈاؤٹ تھا. ان کا مطالبہ صرف ایک، جیسے وہ کیوریس تھے، وہ شوق تھا ان کو، ان کے دل میں اللہ کی رسپیکٹ تھی، وہ اللہ کو شوق سے دیکھنا چاہتے تھے. جبکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کے دل میں وہ چیز نہیں تھی، نہ تو رسپیکٹ تھی نہ ہی شوق تھا اللہ کو دیکھنے کا. وہ صرف اپنے پیغمبر کو
ایک طرح سے ان کو ڈینائی کر رہے تھے، ان کی بات میں ڈاؤٹ فل تھے کہ نہیں یہ ہم نہیں مانتے، ہمیں تو جب تک یقین نہیں آئے گا ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، ہم تم پہ بلیو نہیں کرتے. ان کا سٹائل اس قسم کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بات کو کس سٹائل میں اور کس سینس میں کیا، اور آپ کے دل میں اس وقت کیا انٹینشن تھی. تو ہم بھی اپنی ڈیلی لائف میں آپ دیکھیں جب ہم بہت سی چیزیں کر رہتے ہیں تو ہماری نیت پہ ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے. وہی کھانا آپ بناتے ہیں اور آپ کوئی نیت نہیں کرتے تو آپ دیکھیں کہ وہ جسٹ ایک آپ کی ایک سروس ہو جاتی جو آپ کر رہے ہیں. لیکن وہی آپ کھانا پکاتے وقت یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بنا رہی ہوں، میں اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے اعمال میں، جو بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے، وہ کسی کو کھانا کھلانا. تو میں اس لیے کھانا بنا رہی ہوں تاکہ میں اپنے اللہ کو راضی کر سکوں. تو وہ کھانا بھی آپ کے لیے جو آپ بنا رہی ہیں آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا، آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ پکانے کا بھی آپ کو اجر ملے گا. اسی طرح دیکھیں ہم نیند ہے، ہم سوتے ہیں، ہم ڈیلی ہم سوتے ہیں، سم ٹائم نیپ بھی لیتے ہیں، رات میں بھی سوتے ہیں. تو ہم کتنی دفعہ ہم رات سوتے وقت اس چیز کی نیت کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں نیند آتی ہے جا کے بیڈ پہ لیٹ گئے آپ سو گئے، تو وہ آپ کی جسٹ ایک ریلیکسنگ چیز ہے، آپ سو گئے. لیکن اگر وہی آپ رات کو سوتے وقت یہ نیت کر کے سوتے ہیں کہ میں اس لیے سو رہی ہوں کہ میں صبح کو اٹھوں اور میں فریش ہوں تاکہ میں صبح کی نماز ادا کر سکوں، تو آپ کا وہ سونا جو ہے وہ بھی عبادت میں کنسیڈر ہوتا ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ ہماری جو نیت ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ آپ کی نیت پر ہی ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ پورشن جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ان پر بجلی گر رہی تھی، تم لوگ گر رہے تھے بجلی کی وجہ سے، تو تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. یعنی کہ ان پر ایسا نہیں تھا کہ وہ بجلی گری ایٹ اے ٹائم اور پورے کے پورے 70 لوگ جو تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے گروپس میں ان کو کیا تھا. جیسے میں بھی فار ایگزامپل آپ کہہ لیں کہ اگر 10 لوگوں کا گروپ آپ بنا لیں تو 10 لوگوں کا گروپ تھا، تو ایک گروپ کے اوپر بجلی گری اور وہ مر گئے. تو باقی جو گروپس اس وقت کھڑے تھے وہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے مرنے کا منظر دیکھ رہے تھے. آپ سوچیں کتنی ٹرامیٹک چیز ہوگی یہ، کہ ایک آپ کے سامنے کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہو، اور وہ بھی یہ کہ ایک نہیں بلکہ کتنے گروپ میں کتنے لوگ تھے کہ ایٹ اے ٹائم ان سب کی ڈیتھ ہو رہی تھی. اور ان پہ ڈیتھ ہوئی بھی کیسے ہے کہ بجلی کے گرنے سے. تو بجلی جب کسی چیز پہ گرتی تو کیا ہوتا ہے، وہ چیز جل کے کوئلہ بن جاتی، جل جاتی وہ چیز. تو اپنی آنکھوں کے سامنے انسان کسی کو جلتا ہوا دیکھے، اور کہاں پر اگر چلیں فار ایگزامپل آپ 10 لوگ بھی لے لیں کہ 10 لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے جل رہے ہیں ایک دم سے، تو کیسی فیلنگ ہوگی. اور پھر یہی نہ صرف یہ ایک گروپ ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی اگلا گروپ، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا. تو جو باقی لوگ رہ جاتے ہیں ان میں کتنا ٹیرر اس وقت آتا ہے دیکھ کر کہ یہ تو سب کے اوپر باری باری آ رہا ہے، تو اب نیکسٹ ہم میں سے کوئی ہوگا. تو وہ جو خوف والی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو آپ سوچیں کہ کس طرح کی اس وقت حالت ہوگی ان کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اسی طرح ان کی پنشمنٹ لکھی بھی تھی، اور اسی طرح سے پھر آگے ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور ان کے آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اور کس وجہ سے کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو مطالبہ کیا تھا وہ تھا ہی اتنا لو گھٹیا قسم کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دی. پھر نہ صرف یہ مطالبہ بلکہ انہوں نے اپنے رب کو اور اپنے پیغمبر سے بے ادبی کا بھی معاملہ کیا تھا. تو اب اسی میں وہ ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ ادب جو ہوتا ہے نا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ادب سے انسان کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو گناہوں کی سزا فوراً بھی مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے جرم کے مطابق ہی سزا دیتے ہیں. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. مصیبت جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، کہ جو ہم نے کیا ہوتا ہے اسی کا وبال جو ہوتا ہے انسان کے اوپر پڑتا ہے، اور وہی چیزیں اس کے آگے آ جاتی ہیں سزا کی صورت میں. آیا نمبر 56 میں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کر دکھایا تاکہ
تم شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعام کیا۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد، اتنا بڑا حادثہ کہ 70 لوگ جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے ریوائیو کیا۔ اور یہ 70 لوگ کون تھے؟ آپ ایسے بھی کہہ لیں کہ جیسے ایک سٹی کے، ایک ٹاؤن کے، اگر آپ ٹاپ کے لوگ لے لیں، ٹاپ کریم لے لیں، آپ ان کے ایلیٹ کلاس لے لیں، تو یہ جو لیڈرز تھے ایلیٹ کلاس کے، اگر آپ نے 70 لوگوں کو اکٹھا کر لیا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو انہوں نے اکٹھا کیا اور لے کر کوہ طور پہ گئے، اور لے کر کون گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب لے کر گئے تو یہ ظاہر سی بات ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے سٹی سے، ایک ٹاؤن سے لے کر گئے اتنے سارے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو جب وہاں پر جا کر ان کی ڈیتھ ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام تو پریشان ہو گئے اس وقت، اور ہونا بھی تھا، ظاہر سی بات ہے کہ میں اب واپس جا کر اپنے بستی والوں کو کیا جواب دوں گا جب اب سب لوگ میرے سے پوچھیں گے کہ میں ان کو لے کر گیا تھا اور میں نے 70 کے 70 جو لوگ تھے وہ سب مر گئے وہاں پر، میں کس طرح اپنی قوم میں واپس جا کے فیس کروں گا؟ تو انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اور اللہ سے جب انہوں نے اس طریقے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر وہ جو لوگ جو مر گئے تھے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ سورہ بقرہ کے اندر 5 جگہ موت کا ذکر آتا ہے۔ ایک تو وہ واقعہ ہے جب اس میں گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ، کہ اس کے جسم کے ساتھ ایک مردے کو مارا گیا تو پھر وہ زندہ ہو گیا، ایک وہ واقعہ ہم پڑھیں گے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ والا واقعہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ 70 لوگوں کی موت کا واقعہ۔ اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم کے لوگ جو تھے وہ تھاؤزنڈز کی کاؤنٹنگ میں تھے، 1000 کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ، تو وہ مر گئے، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ چوتھا واقعہ جو ہے موت کا وہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، کہ عزیر علیہ السلام ایک دفعہ کہیں کسی بستی سے گزر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک مرے ہوئے گدھے کو دیکھا، اس کو دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ یہ کس طرح سے دوبارہ زندہ ہوگا، کیونکہ وہ جس طرح سے اس کا حال انہوں نے دیکھا، بستی بھی ویران بالکل اور یہ مردہ پڑا ہوا گدھا، تو کس طرح سے یہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہی اس کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ پھر 5واں واقعہ اس میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم پڑھیں گے، کہ جب انہوں نے پرندوں کو بلایا، پرندے لے کر ان کو ذبح کر کیا، ان کے پیسز جو تھے مکس میچ کر کے، اور پہاڑ کے اوپر، کوئی ایک پہاڑ پہ کوئی دوسرے پہ، اس طرح جگہ جگہ سکیٹر کر دیا انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے حکم سے انہوں نے بلایا ان پرندوں کو، ان کو پہلے مانوس کیا، اپنے سے مانوس کرنے کے بعد ان کے ذبح کیا، ذبح کر کے ان کے ٹکڑے جو تھے ڈفرینٹ جگہ پر پھینک دیے، سب کے مکس کر کے، اور اس کے بعد جب آواز دی اور وہ سب زندہ واپس اسی طرح ان کی طرف آ گئے۔ تو یہ 5واں واقعہ ہے جو ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے، وہ جس کو چاہے زندہ کر دے اور وہ جس کو چاہے مار دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتے تھے، تو یہ ان کے اپنا کوئی کریڈٹ نہیں ہے ان کی طرف، یہ ان کا اپنا کمال نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کو جو اس وقت عطا کیا تھا۔ اسی طرح ہمیں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد نئی زندگی ملنا باعث شکر ہے۔ جب بھی انسان ایسی حالت میں ہو کہ لگے کہ میں تو مرتے مرتے بچی ہوں، مر کر بچی ہوں، اس طرح کی ہم اکثر باتیں کرتے ہیں، تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی تو اس کے بعد ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، بہت زیادہ، جب یاد آئے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے نکال دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے آدھی موت ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان سو کے صبح اٹھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی سو کے صبح اٹھ جائے، کچھ لوگ صبح نہیں اٹھ پاتے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نیند میں ہی۔ تو
اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعائیں بتائیں. ان میں ایک دعا جو صبح اٹھتے ہی ہمیں پڑھنی ہوتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. یہ والی دعا جو ہے ہمیں پڑھنی ہوتی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند سے، وہ بھی موت کی بہن جو ہے، نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے. آدھی نیند تو آدھی موت، یعنی کہ آپ انسان جو نیند میں ہوتا ہے تو وہ آدھی موت ہوتی ہے، تو موت سے ہی اپنے جاگتا ہے. تو جب بھی آپ صبح اٹھیں تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. آیا نمبر 57. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان پہ مزید کچھ جو انعامات بنی اسرائیل پہ کیے گئے تھے ان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. تو ان انعامات میں جو آلریڈی ان پہ کیے تھے، ایک انعام ان میں یہ بھی تھا کہ بادلوں کا سایہ کر دیا ان کے اوپر. بادلوں کا سایہ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کس جگہ پہ، یہ وادی سینا میں گئے تھے. تو وادی سینا میں کیا تھا کہ بالکل صحرا تھا، وادی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہاں کوئی گھر بنے ہوئے تھے. تو یہ جب اس جگہ پہ انٹر ہوئے تو ظاہر سی بات ہے گرمی تھی، دھوپ تھی بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے ان کے اوپر ایک بادل کا سایہ کر دیا. پھر یہ لوگ جہاں جہاں جاتے تھے وہ بادل جو تھا ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، تو وہ بادل ان پہ سایہ کیے ہوئے رکھتا تھا. اب اس کا اندازہ ہم میں سے وہ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ جن کے ہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کبھی سوچیں کہ جب بہت زیادہ گرمی میں آپ ڈرائیو کر کے جاتے ہیں، ہم سب اپنی کہاں کار کوشش کرتے ہیں کہ کھڑی کریں. ایسے تو نہیں کہ آپ درمیان میں بالکل سائڈوں پہ کھڑی کر دیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں پر کوئی شیڈیڈ ایریا ہو، جہاں پہ کوئی ٹری ہو، ٹری کے نیچے ہم کھڑی کر دیں تاکہ ہماری گاڑی جو ہے وہ گرم نہ رہے زیادہ. تو یہ جو سایہ ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب سخت گرمی ہو. تو چونکہ وہاں پہ گھر وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، شیلٹر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا ہی شیلٹر جو تھا وہ ان کے اوپر کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ کھانے پینے سے بھی فارغ کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتار دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پہ، اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہوم لیس ہو سکتے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چھت مہیا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا. اور وہ کھانے پینے کی چیز جو تھی وہ کیا تھی، اس کو کہتے ہیں من و سلوہ. تو من جو ہوتا ہے اس کے ایکچوئل معنی تو ہوتے ہیں احسان کے، لیکن اس کے معنی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہر قسم کا رزق جو بغیر کسی جد و جہد کے حاصل ہوتا ہے. اور کچھ اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہنی کے جیسی کوئی چیز تھی جو طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک اترتی تھی ان کے درختوں پر، اور اس میں سے یہ کھا لیتے تھے. تو یہ ایک طرح سے ڈیزرٹ کی طرح تھا ان کے لیے. اور یہ ایسا بھی تھا کہ اس کو اگر آپ پانی میں مکس کر لیں تو پانی جو تھا وہ میٹھا ہو جاتا تھا، کسی کھانے کی چیز میں ملاتے تھے تو کھانا میٹھا ہو جاتا تھا. تو یہ اس طرح کی چیز تھی من جو تھا، لائک کائنڈ آف لائک آپ ہنی کہہ لیں کہ ہنی کی طرح ہی کی وہ چیز گوند سی ہوتی تھی جس کو وہ پھر کھاتے تھے ایز اے ڈیزرٹ. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشروم ہمارے ملتے ہیں کہ یہ من کی قسم میں سے ایک قسم ہے من کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشروم اس من میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نازل کیا، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے. سلوہ کہتے ہیں نرم و نازک پرندے کو، اور یہ والا جو پرندہ ہوتا ہے جیسے کہ بٹیر ہو گیا، اس کا گوشت بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. ان کی اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود بھی رزق مل جاتا ہے. تو اگر کسی کے پاس بہت زیادہ رزق ہے اللہ کا، تو یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہے، کیونکہ اس آیت سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رزق ہونا اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا محبوب بندہ ہے. تو اللہ نافرمانیوں کے باوجود بھی رزق عطا کر سکتے ہیں. تو ہمیں اپنا خود حساب کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیں من و سلوہ کی صورت میں، لیکن
وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ ظلم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظلم جو ہوتا ہے کہ کسی کے حق میں کوئی کمی کرنا۔ جب بھی آپ کسی کے حق میں کمی کریں گے تو یہ ظلم کنسیڈر ہوتی ہے۔ اور انہوں نے یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل والے، انہوں نے اگر اللہ کی بات کا انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اس سے اللہ کی ذات پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا۔ اللہ کی تو کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ اللہ کی کسی بڑائی میں کمی آئی، نہ اللہ کی حکومت میں کمی آئی، کسی چیز میں وہ کمی نہیں لا سکی۔ اصل نقصان ہوا کس کا؟ جس نے یہ کیا ہے، جس نے نافرمانی کی، ورنہ اللہ کی ذات پر اس چیز کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی عبادت نہیں کرتا اور اس کی بجائے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے ذات پہ خود ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور ظلم پہ کیا اپنے نفس پہ ظلم کرتے تھے کہ ایک تو یہ کہ اڑے رہے تھے اس چیز پر، اپنی شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ اس وقت کرتے تھے بلکہ ابھی بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ عمل کی بات اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے، نمبر 1 بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بادل اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اور جہاں بھی اللہ چاہے وہ ان بادلوں کو لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جہاں پر ہوتا ہے، جہاں اللہ کا اذن ہوتا ہے، یہ بادل اس طرف جا کے برس جاتے ہیں۔ نمبر 2 چیز اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہ سایہ جو ہے، شیلٹر، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اہل جنت کی نعمتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر سائے ہوں گے، گھنے سائے ہوں گے ادھر۔ اور جنتیوں کی خوراک میں خاص طور پہ پرندوں کا ذکر آتا ہے۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے اس سے ریلیٹڈ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کے بندوں میں سے ایک شخص جنت کے پرندوں میں سے ہی کھانے کی خواہش کرے گا تو وہ پرندہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا، ٹکڑے کیا ہوا آ جائے گا اور وہ کھا لے گا اس کو۔ پھر اس میں کیا ہے کہ رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے، وہی حلال ہوتی ہیں، حلال اور طیب کھانا کھانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ غلط چیز ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پرانی پڑی ہوئی ہے، اوپر آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تو پھر یہ چیز حلال ضرور ہے لیکن طیب نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ایسی چیز کو آپ نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے رات کو کوئی چیز کور کر کے نہیں رکھی، آپ بھول گئیں کور کرنا، پانی ہے، دودھ ہے، کوئی بھی چیز جو آپ نے گھر میں رات کو رکھی لیکن آپ کور کرنا بھول گئیں، تو وہ بھی چیز پھر اس میں بیماریاں چلی جاتی تو انسان کے لیے طیب نہیں رہتی، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کور کرنا چاہیے، اور اعوذ باللہ پڑھ کے کوئی بھی چیز آپ کور کرتے ہیں تو شیطان نہیں جاتا وہاں پر۔ اور ہمیں اس آیت سے کیا بات دیکھیں پتہ چلتی ہے کہ گناہوں کا جو وبال ہوتا ہے وہ انسان پہ پڑتا ہے، اور ظلم جو ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں بھی بدبختی کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ایسی تمام چیزوں سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ان کی سزا کیا ہے، کتنی سخت سزائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات کو پڑھ کر ان کو سمجھ سکیں، ان پہ امپلیمنٹ کر سکیں اور ان کو آگے پہنچا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔